ایک اس میں سے یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ بہت بڑے رسول تھے اللہ کے، اور اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 145 میں فرمایا کہ موسیٰ وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ گفتگو کرتے تھے، بات چیت کرتے تھے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جتنے رسول اور نبی آئے ان میں سے سوائے موسیٰ علیہ السلام کے کوئی بھی نبی اور رسول ایسے نہیں تھے جو اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ سے بات کی وہ معراج میں زمین کے اوپر عرش کے پاس کی۔ زمین پر سے کوئی نبی اور رسول سوائے موسیٰ علیہ السلام کے اللہ سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے، اور اللہ نے خود گواہی دی سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 145 کہ موسیٰ سے اللہ گفتگو کرتے تھے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، یا اللہ، آپ نے ہم سب انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آپ نے آدم علیہ السلام کو جنت عطا فرما دی، آپ نے آدم علیہ السلام نے جب کہا کہ اے اللہ میں اکیلے ہوں، میرا دل نہیں لگتا، تو آدم علیہ السلام کی اس دعا کو سن کر آپ نے حوا علیہ السلام کو ان کی پھسلی سے پیدا کر دیا۔ اے اللہ، آپ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بے تحاشا نعمتوں سے نوازا، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام نے آپ کی نافرمانی کر دی تو آپ ان کو زمین پر اتار دیے، اور آدم علیہ السلام اس کے بعد معافی چاہے تو آپ نے ان کو معاف کر دیا۔ اے اللہ، آپ نے اتنی تمام جو نعمتیں آدم علیہ السلام کو عطا کی، اتنے سارے ان کے ساتھ جو بہترین چیزیں ان کو عطا فرمائیں، آدم علیہ السلام نے آپ کو ان تمام نعمتوں کا شکریہ کس طرح ادا کیا جس سے کہ آپ راضی ہو جائیں؟ وہ کیا الفاظ ہیں، وہ کیا کلمے ہیں جس کے پڑھنے سے اتنے تمام چیزوں کا تھینک یو آپ نے ایکسپٹ کر لیا، شکریہ آپ نے ایکسپٹ کر لیا؟ تو اللہ نے کہا، اے موسیٰ، جب آدم نے کہا الحمدللہ رب العالمین، میں نے اس کو یہ تمام چیزیں جو دی تھی وہ چھوٹے الفاظ پر شکریہ کے طور پر اسے قبول کر لیا۔ الفاظ کہنے میں گنتی میں کتنے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ کتنی نعمتوں کا ہے آپ اور میں اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آدم علیہ السلام کی معافی نہ ہوتی تو اللہ جانے ہم سب کہاں ہوتے، اور آدم علیہ السلام کی معافی ہونے کی وجہ سے ان کی نسل میں اتنے رسول آئے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آپ اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن کر پیدا ہو گئے۔ تو کیا کہیں گے ہم لوگ اللہ کے شکریہ کے لیے؟ سب سے بہترین چیز ایسا ڈھیلا ڈھیلا نہیں، تھینک یو کسی کو بولا تھینک یو ایسا بولتے، پورے بولو بھائی۔ یہ جو ایک الحمدللہ ہے نا، یہ ایک الحمدللہ جنت میں لے جا سکتا آپ کو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قیامت کا جب دن قائم ہو جائے گا تو اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑا خوش نصیب آدمی ہوگا اور ایک بڑا بدبخت ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا ہے عبداللہ ابن مسعود، یہ خوش نصیب کون ہوگا اور یہ بدبخت کون ہوگا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب قیامت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ ایک بندے کے یا ایک بندی کے اعمال کو فرشتوں کو حکم دیں گے ترازو میں ڈال دو، اس کے پورے نیکیوں کو ایک طرف ڈالا جائے گا، برائیوں کو ایک طرف ڈالا جائے گا، اور پتا چلے گا کہ نیکی اور برائی اس نے برابر برابر کی تھی، دونوں بھی برابر تھے، لیکن ایک نیکی ایسی تھی جو ذرا برائیوں سے صرف ایک نیکی بڑھ کے تھی۔ کتنے نیکیاں بڑھ کے تھے؟ اور وہ نیکی بڑی چھوٹی تھی لیکن تھی نیکیوں کی تعداد میں ایک بڑھ کے۔ اللہ کہیں گے اس کی ایک نیکی برائیوں سے بڑی ہے، اسے جنت میں ڈال دو، یہ بڑا خوش نصیب ہے، ایک نیکی اسے بچا لے گی۔ اور ایک شخص ہوگا جو بڑا بدبخت ہوگا، نیکی اور برائی دونوں برابر رہیں گے، ایک چھوٹی برائی رہے گی جو بڑی بھی رہے گی نیکی سے، اللہ کہیں گے جہنم میں پھینک دو اس کو۔ اللہ اکبر۔ یہ کہنے کے بعد عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ نبی کے سن لو، اے مسلمانوں سن لو، کسی بھی نیکی کو چھوٹی نہ سمجھنا اور کسی بھی برائی کو چھوٹی نہ سمجھنا، کہ وہ چھوٹی نیکی تمہیں جنت میں لے جا سکتی ہے اور وہی چھوٹی برائی تمہیں جہنم میں پھنکا سکتی ہے۔ تو یہ جو الحمدللہ رب العالمین ہے، زور سے بولیے، جس کا معنی ہے اے اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں اور آپ عالموں کے رب ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد ایک سوال کیا، بولا یا اللہ، یا اللہ، میں نے تورات پڑھی جو آپ نے مجھے عطا فرمائی، اس تورات میں نے پڑھا
کہ یا اللہ ایک نبی ہے اور ان کی ایک قوم ہے کہ یہ قوم جب کھانے کے لیے بیٹھتی ہے تو بسم اللہ بول کر کھانا شروع کرتی ہے، اور جب کھانا ختم کر دیتی ہے تو الحمدللہ کہتی ہے، اور بسم اللہ بول کر جب یہ قوم کھانے کے لیے بیٹھتی ہے اور کھانے کے بعد اگر ان کے حلق میں کوئی نوالا اٹک جائے یا ان کے پیٹ میں کھانے کی وجہ سے تھوڑی سی تکلیف ہو جائے تو اے اللہ میں نے تورات میں پڑھا آپ اس امت سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ جو تھوڑی سی تکلیف ہوئی تھی اس کی وجہ سے آپ اس بندے کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ کھانے کے پہلے اس نے بسم اللہ کہا تھا اور کھانے کے بعد الحمدللہ کہا تھا۔ اے میرے اللہ میری امت کو وہ امت بنا دے، یا اللہ یا ربی جعلنی امتی، یا ربی میری امت کو وہ امت بنا دے۔ اللہ کا جواب آیا لا یا موسیٰ، نہیں اے موسیٰ، ھذا امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، نہیں موسیٰ یہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ ایک نبی ہے، ان کی ایک امت ہے کہ یہ امت کا کوئی آدمی کوئی عورت گناہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں لیکن گناہ نہیں کرتے تو جو برائی لکھنے والے فرشتے ہیں آپ نے ان کو حکم دیا ہے کہ برائی کا ارادہ کرنے والے کی وجہ سے برائی کا اس نے ارادہ کیا نہ لکھنا، یہ برائی کے ارادہ کرنے کا گناہ نہ لکھنا جب تک کہ میرے نبی کی وہ امت میں کا شخص یا وہ مرد یا عورت وہ گناہ کر نہ بیٹھے، اور پھر اگر وہ گناہ نہیں کرتے آخری وقت پر ڈر جاتے ہیں کہ نہیں میں یہ گناہ نہیں کروں گا، میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے فرشتے کو سیدھی جانب کے حکم دیا ہے کہ وہ جو برائی کی نیت کرا تھا اس نیت کو نیکی میں بدل کر لکھ دے۔ یا اللہ یا ربی جعلنی امتی، میری امت کو بنا دیجئے۔ لا یا موسیٰ، نہیں اے موسیٰ، ھذا امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، یہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، آپ کی امت کو یہ شرف حاصل نہیں ہوگا۔ یا اللہ یا ربی میں نے تورات میں پڑھا کہ ایک نبی ہے، ایک ان کی امت ہے کہ یہ امت کا کوئی آدمی کوئی عورت نیکی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ نے فرشتے کو حکم دیا ہے وہ نیکی کرنے سے بھی پہلے نیکی کرنے کا اجر اس کے لیے لکھ دو۔ وَجَعَلْنِي أُمَّتِي، یا اللہ میری امت کو بنا دیجئے اے اللہ۔ لا یا موسیٰ ھذا امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اے اللہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ کوئی ایک نبی ہے ان کی ایک امت ہے، جب وہ نبی کی امت نیکی کرنے کا ارادہ کرنے کے بعد نیکی کر دیتی ہے تو آپ ان کو کم سے کم 700 گنا اجر دیتے ہیں، اور آپ چاہیں تو اس سے بھی بڑھ کر دے دیں۔ وَجَعَلْنِي أُمَّتِي، یا اللہ اے اللہ وہ امت میری بنا دیجئے۔ لا یا موسیٰ ھذا امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کے بارے میں بولے اللہ تعالیٰ؟ یہ ہمارے نہیں میرے بارے میں بولے، بولو ہمارے بولے تو وزن ٹوٹ جاتا، آپ کے بارے میں بولے اللہ تعالیٰ میرے سے، یہ میرے سے محبت ہے اللہ کی، آپ سے محبت ہے کیونکہ آپ اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ آپ جانتے ہیں اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کیا بولے؟ یا اللہ اگر یہ ایسا ہے تو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیجئے۔ اللہ اکبر، یہ ہے عظمت اس امت کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس۔ یہ ہے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے اللہ رب العالمین اتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ وہ امت ہے جس کے لیے اتنے پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اللہ نے۔ یہ وہ امت ہے جس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگ جاگ کر دعائیں مانگے، آپ کے میرے لیے مانگے، ہم سب کے لیے مانگے۔ لیکن آج ہم کتنے سچے مسلمان ہیں، ہم کتنے اللہ کے شکر گزار ہیں، ہم کتنے اللہ کے عبادت گزار ہیں، ہم کتنی بار پلٹ کر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اپنی زندگی میں اس طرح پکڑ لیتے ہیں جس طرح اسے پکڑنا چاہیے۔ شیخ محسن العباد حفظہ اللہ ایک بہت بڑے
سعودی کے شیخ ہیں, ان کی عمر لگ بھگ اب 80 سے 90 سال کے بیچ میں ہے. یہ پچھلے 30 یا 40 سال سے ماشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اس مہینے میں یا کچھ دنوں کے بعد عمرے پر جانے کا یا حج پر جانے کا موقع دیا تو آپ لوگ انشاءاللہ ان سے سلام علیک کر کے مصافحہ بھی کر سکتے ہیں. اللہ نے پچھلے 30 سے 40 سال سے ان کو ایک ایسا شرف عطا فرمایا ہے کہ مسجد نبوی میں عصر کی نماز کے بعد سے مغرب تک یہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درس دیتے ہیں 30 سے 40 سال سے. اور ان کے اسٹوڈنٹس کیا عمر کے ہیں؟ کسی کی عمر 50 سال ہے ان کے اسٹوڈنٹس میں, کسی کی 60 سال ہے. شیخ محسن العباد حفظہ اللہ کے اسٹوڈنٹس کی ہے, اور اللہ نے ان کو 30 سے 40 سال سے مسجد نبوی میں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درس کے اوپر مبعوث فرمایا ہے. اللہ اکبر. ان سے ایک نوجوان نے بڑا پیارا سوال کیا, یہ خاص طور پر میرے نوجوان یہاں پہ جو بھائی اور بہنیں ان کے لیے, بڑوں کے لیے بھی ہے لیکن خاص طور پر ان کے لیے ہے. ایک نوجوان مسلمان بھائی نے شیخ سے سوال کیا, بولے شیخ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے جن کی اتنی تعریفیں ہم سنتے ہیں, جن کے بارے میں نام آتے ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, آپ سے ایک سوال ہے, میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں یہ لوگ اس قرآن سے کتنی محبت کرتے تھے اور اس کو کتنا اپنے سے پکڑے ہوئے تھے. کیا سوال تھا ان کا؟ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قرآن سے کتنی محبت کرتے تھے اور اس کو کتنا اپنے ساتھ ایسے پکڑ کر رکھے ہوئے تھے. پکڑ کر رکھے ہوئے تھے مطلب احکامات کی پابندی کرتے تھے. شیخ نے بڑا پیارا جواب دیا, کہا آج کے دور میں تم لوگ جتنی موبائل سے محبت کرتے ہو, جس طرح تم لوگ موبائل کو چپک کے رہتے ہو, صحابہ ایسے قرآن کو اپنے ساتھ چپکا کر رکھتے تھے. اور آج مسلمان اس کو سب سے دور کر چکا ہے. جو امت سے اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتے ہیں, جو امت کے لیے اتنے عظیم رسول کو اللہ نے بھیجا, یہ امت بدلے میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو بھی بھلا چکی ہے. افسوس کی بات یہ ہے, یہاں تک کہ دیکھیے آپ لوگ کتنا آسانی سے, آپ لوگوں نے شاید غور نہیں کیا, میں جان بوجھ کر شروع میں پروگرام کے وہ سوالات آپ لوگوں کو کرتے جا رہا تھا, کون ہے وہ جس کو سب سے زیادہ ذلت اٹھانی پڑی؟ ڈاؤٹ بھی نہیں ہے, سب کا متفق جواب آیا مسلمان. کیا اس دن کے لیے ہم کو اللہ نے مسلمان بنایا تھا کہ خود مسلمان کہے کہ آج سب سے زیادہ ذلیل میں ہوں اس دنیا میں؟ کیا اس دن کے لیے اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا تھا کہ خود سے مسلمان کہے ہاں دنیا میں اگر کوئی سب سے خراب ہے تو وہ میں ہوں, نعوذ باللہ؟ کیا اس دن کے لیے اللہ نے آپ کو اور مجھے مسلمان بنایا تھا کہ میں خود منہ سے اقرار کر لوں کہ ہاں میں مسلمان ہوں, لہذا اسی وجہ سے میں اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا؟ آپ سوچئے کہ قیامت کا دن قائم ہو جائے اور یہی سوال اللہ کرے, کیا ہم یہ جواب اللہ کو دے سکتے ہیں کہ ہاں میں وہ مسلمان ہوں, اور اس کے بعد اللہ کہیں گے بڑے خوش نصیب ہو, تم لوگ میرے نبی کے امت کا نام بنا کر آئے ہو, آؤ جنت میں جاؤ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نعوذ باللہ من ذالک. ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ اپنا محاسبہ کرو, اللہ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں.